الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ماشاءاللہ آج کی تراویح میں 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا. آج کا خلاصہ قرآن محصنات 5ویں پارے سے ہے. 4تھے پارے کے آخری کے اندر ان عورتوں کے متعلق بیان تھا جن سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی محرمات ہیں. یہ جو آخری الفاظ ہیں، جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو، اس سے مراد نکاح متع نہیں ہے. بعض لوگ ان آیات سے جو ہے متع مراد لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح نہیں، درست نہیں. یہ بات متع حرام ہے. ابن ماجہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے پہلے متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے. چونکہ زمانہ جاہلیت میں متع رواج تھا، اس لیے ابتداء اسلام میں یہ باقی رہا، لیکن بعد میں یہ واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا غزوہ خیبر کے موقع پر. متع جو ہے یہ شیعہ کرتے ہیں، اہل سنت اس کو بالکل ہی حرام سمجھتے ہیں. اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر تھا جس میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، اور فرمائے کہ جو شخص ان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اس کے لیے خاص انعام خداوندی ہے. گناہ 2 قسم کے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ. کبیرہ گناہ جیسے فرض یا واجب کو ترک کرنا، یا جس گناہ پر قرآن و حدیث میں کوئی وعید آئی ہو، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں. گناہ کی مثال ایک انگارے کی طرح ہے. جیسے ایک انگارہ انسان اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا ہے، اسی طرح فرمائے کہ جان بوجھ کر گناہ کے قریب جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم صغیرہ گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو کبیرہ گناہ تمہارے ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات ذکر کی گئی ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلے ہدایت یہ دی گئی کہ گھر کی حاکمیت و ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے بادشاہ اور رعایا کا ہوتا ہے. دوسری ہدایت، اگر عورت اکڑ مزاج، نافرمان، سرکش ہو، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے 3 طریقے اپنائے جائیں. نمبر 1، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. نمبر 2، اگر وہ واعظ و نصیحت پر ان پر کوئی اثر نہ کرتی ہو تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے. نمبر 3، اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی لگائی جائے. دیکھو، اسلام نے ہر عورت کی پٹائی لگانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس عورت کی جو اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتی ہو. پٹائی لگانے کے اندر وہ فرمائے کہ حد کے اندر رہتے ہوئے، یعنی اس طرح کی کوئی پٹائی نہ لگائی جائے کہ جس سے اس کو کوئی زخم پہنچ جائے یا جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے. اور اسی طرح فرمائے کہ چہرے پہ مارنا تو بالکل بھی منع ہے. اور عورتوں کے لحاظ سے ویسے بھی فرمائے کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہے، وہ کمزور ہے، نہ ان کا عقل پورا ہے نہ ان کا دین پورا ہے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تھوڑا سا رعایت رکھو. یعنی جیسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو ان کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوگا. آپ یہ چاہیں گے کہ بالکل ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا ان کو تھوڑا سا ٹیڑھے پن کے اندر رہنے دیں، یہ ان کا حسن ہے.
اور گھر کی زندگی درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک منافق اور یہودی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک منافق اور یہودی کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ منافق اسے کہتے ہیں جو بظاہر میں ظاہری طور پر مسلمان لگتا ہے لیکن دل کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس منافق نے کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطمئن تھا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس نے مان لیا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فیصلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سنی تو قصور اس منافق کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق کے اندر دے دیا۔ جب اس مجلس سے اٹھے تو اس منافق نے کہا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، چلتے ہیں حضرت عمر کے دربار کے اندر، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس منافق کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر جلالی انسان ہے، یہودیوں کو ویسے ہی ناپسند کرتے ہیں اور میں تو بظاہر میں مسلمان ہوں تو وہ میرے حق کے اندر فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے دروازے پہ جب پہنچے، دستک دی، حضرت عمر نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا ہمارا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب دونوں کی باتیں سنی تو یہودی نے کہا کہ حضرت اس سے پہلے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے بھی آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو حضرت عمر فرمایا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، میں گھر سے ابھی آتا ہوں۔ فرماتے کہ گھر کے اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور آتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب جب گردن اڑا دی تو منافقین نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ کیسا مسلمان ہے، اپنے مسلمان بھائی کا گردن اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر نے صحیح کیا ہے، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا ہے حضرت عمر کا فیصلہ پھر یہی ہوتا ہے، فرمایا اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہاں سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا اور خالص نیت کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بڑے ہی جذباتی انداز کے اندر آگے جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں جہاد کرتے ہو، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تم دعا مانگتے رہتے ہو، ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہتے ہو، کمزور مرد عورتیں اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَلِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ وَلِلْوَالِدَيْنِ، فرمائے کہ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے ہو، جو کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے اللہ تو ہمارا کوئی حمایتی پیدا کر دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ دیکھو یہ قرآن 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پر اترا ہے، لیکن آج ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیات بالکل فلسطین کے اوپر فٹ آ رہی ہیں کہ فلسطین کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مدد کی طلب کر رہے ہیں مسلمانوں سے، لیکن مسلمانوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی کسی کا مدد کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا ہے۔ اور اللہ ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، جبکہ ان پر لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکار بھی رہے ہیں۔ کیا فلسطین والے ہمیں مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہیں؟ روزانہ پکار رہے ہیں، چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں۔ اور ایسے بچے دیکھے ہم نے ویڈیو کے اندر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم آج ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد نہیں کرتے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ تمہارے بھائیوں کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آگے فرمائے الذین یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جہاد پر غیرت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار کیا۔ فرمایا کہ جو کفار ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اور اہل توحید کو ستاتے رہتے ہیں، پھر ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں حق پر نہیں لڑتے ہیں۔ یعنی جو کفار ہیں وہ بھی تو لڑ رہے ہیں، وہ بھی تو مر رہے ہیں،
وہ شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہوئے آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ مر گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اس کے باوجود تم موت سے ڈر رہے ہو اور لڑ نہیں رہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم نہیں لڑ رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ جو لڑنے سے بزدلی اختیار کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں موت نہ آ جائے، تم موت سے ڈر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہیں موت آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں ہر حال کے اندر موت آئے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ایک لوہے کے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچ نہیں سکتے ہو۔ تو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد کے میدان کے اندر نہ جانا، فرمائے یہ کم عقلی و بیوقوف والی بات ہے، بلکہ جہاد کے اندر جا کر تمہیں اگر موت آ گئی یہ تو سعادت والی موت ہے، یہ تو شہادت والی موت ہے۔ تو بہرحال یہ آیتیں ہمیں ایمانی غیرت دلا رہی ہیں کہ آج مسلمان مظلوم ہیں، ہمیں پکار بھی رہے ہیں، لیکن آج ان کی کوئی آہ بکا سننے والا ہی نہیں ہے۔ آگے منافقین کی سازش اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حقیقت کھول دی کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک جماعت مسلمانوں کی کہتی تھی کہ یہ منافق بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو کچھ نہ کہا کرو، اور دوسرے مسلمان کہتے تھے نہیں یہ ہم سے دھوکہ کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، فرمائے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہے ہو؟ اللہ نے ان کو ان حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ یہ منافق چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی ایسے ہو جاؤ، بس اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑو، جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو منافقین کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا کہ احتیاط ضرور رکھنا، ایسے نہیں کہ اپنے خیال سے بس جس کو منافق سمجھو اس کو قتل کر دو، ایسا بھی نہیں ہے۔ خیال کرنا، جانچ پڑتال اچھی طرح کرنا، خدا نخواستہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی مومن مسلمان قتل ہو گیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر تم نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تم جہنم میں رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ تو ایک مسلمان کا قتل اتنا بڑا وبال ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، یہاں سے دوبارہ جہاد کی اہمیت، مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جہاد کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کش ہو جائے تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی چیز بچا ہی نہیں سکتی ہے۔ آج مسلمان جو ذلت کی زندگی جی رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا، اس کی حالت، اسی حالت کے اندر اسے موت آ جائے گی، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ چونکہ جہاد اور ہجرت میں خطرہ ہوتا ہے تو اس رکوع کے اندر صلاۃ الخوف کا بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جس طرح کا بھی خطرہ ہو تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ اگرچہ جہاد چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، فرمایا ایک جماعت جا کے نماز پڑھے، دوسری جماعت دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ تو آپ سوچیے جب ایسی حالت کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم میچ دیکھنے کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بہانے سے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہمارے مہمان ہو گئے، آج ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے بہانوں سے کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ جہاد کے دوران بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، اس رکوع میں ایک یہودی کا قصہ ذکر کیا گیا۔ یہاں پر بھی ایک یہودی اور ایک منافق آدمی تھا، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے۔ وہ جو منافق تھا وہ بڑا چالاک تھا، چکنی چوری باتیں کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کر گیا باتوں کے اندر۔ قریب تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس منافق کی باتوں میں آ کر منافق کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر مطمئن ہوئے تھے، فیصلہ دینے ہی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیتیں نازل کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کر دی، اے نبی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک منافق کی طرفداری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ناحق پر ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تو غلط بول رہے ہو، اللہ نے آپ کو تنبیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافق کے حق کے اندر فیصلہ نہیں دیا تو ایک دم اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کی تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، پر پھر مسلمان رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ منافق وہاں سے بھاگ گیا، دوبارہ سے مرتد ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر مرتد کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ جو اسلام سے پھر جائے، کفر اختیار کر لے، اور فرمائے کہ جس کا کفر اور شرک پر رہا اور اسی پر انتقال ہو گیا اس کی کبھی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شرک کی ایسی بیماری ہے جو انسان کو بڑی دور کی گمراہی میں لے جاتی ہے۔ آگے انسان کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اتباع ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ اور پھر آخری میں اس رکوع کے اندر وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، میاں بیوی کے اختلاف، فرمائے کہ اس میں عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے اندر صلح کرنی چاہیے، کیونکہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اور فرمائے کہ اگر میاں بیوی آپس میں لڑ جائیں تو درمیان میں لوگوں کو آنا چاہیے، صلح کرنی چاہیے۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہوتا ہے یہ دو فردوں کا نہیں، یہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے جھگڑا پھیلتا ہے، خاندانی جھگڑا بنتا ہے، اس کا بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس لیے شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میاں بیوی کے جھگڑے جب ہو جائیں تو جو قریب کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ درمیان میں آئیں اور ان کے درمیان میں صلح کرا دیں۔ اور آخر رکوع میں دوبارہ سے منافقین کی مذمت کہ یہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اور آگے پھر آخر کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فرمایا کہ منافقین تو جہنم کے نچلے درجے کے اندر ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس پارے کا اختتام ہوا۔ چھٹے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔